بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ویسے ایک ذہن میں بات آ رہی تھی، میں نے سوچا کہ یہ بھی شیئر کی جائے۔ ہمارے ہاں ایک معاملہ ہے کہ علماء کرام جو ہیں وہ اس بات سے منع کرتے ہیں کہ آپ کسی بھی ایسی چیز کی تشریح کریں یا توضیح کریں یا اس کو واضح کرنے کی کوشش کریں، توضیح کریں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی یا اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں Hazard reported ahead. اچھا، اس کی وجہ بہت ساری ہیں، لیکن ایک وجہ اس کی یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہم لوگ جس چیز کی کیفیت نہیں جانتے، جس چیز کا اصل نہیں جانتے، اگر اسے اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو گویا ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکیں گے، اور اگر ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکیں گے تو یہ گویا اس چیز کی توہین کے زمرے میں آ جائے۔ اس لیے علماء کرام اس بات سے منع کرتے ہیں کہ وہ کیفیات، مثلا اللہ تعالیٰ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رات کے آخری پہر میں پہلے آسمان پہ نزول کرتا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہم نے مان لیا، کیسے کرتا ہے کیفیت ہم نہیں جانتے، اور اگر ہم اس کیفیت کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے اپنی عقل کے مطابق تو یہ گویا ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کا جو اسٹیٹس ہے، جو اللہ تعالیٰ کا مقام ہے، اس میں توہین کے مرتکب ہوں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام ہے، ایک عظمت ہے بحیثیت رسول۔ اب ہم میں سے تو کوئی رسول ہے نہیں، اور جو اپنے آپ کو رسول مانتا ہے بلا شبہ وہ کافر ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کو اپنی عقل سے اور اپنے لاجک سے، اپنی ریزننگ سے بیان کرنے کی کوشش کرے گا تو ظاہری بات ہے اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، اور جب وہ حق ادا نہیں کرے گا تو گویا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے ذمے میں آ سکتا ہے، نوجوان۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ جو قرآنی آیات یا جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم متشابہات کے زمرے میں آتی ہیں، ہم لوگ ان چیزوں کو اپنی عقل اور اپنے لاجک سے واضح کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اس پہ ویسے ہی ایمان لے کر آئیں جیسا ایمان اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لانے کا حکم دیا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اور صرف یہی نہیں، جتنے بھی معاملات ہیں مرنے کے بعد کے، جنہیں عالم برزخ کہا جاتا ہے، میدان حشر کے، جنت کے، جہنم کے، یہ وہ تمام معاملات ہیں کہ جو نہ ہم نے دیکھے، نہ ہم نے محسوس کیے، نہ ہمیں اس کا کوئی شعور ہے، صرف اتنا ہی پتہ ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے یا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو وہاں تک ہی رکھیں، اس میں اپنی عقل، اپنے شعور، اپنی لاجک کا استعمال نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور بہتری والے معاملات فرمائے انشاءاللہ۔